أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لعبرة. پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح ہمیں اس مبارک رمضان کے مہینے میں عبادتیں، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح آنے والے 11 ماہ میں بھی اسی طرز پر چل کر اللہ کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے ہندوستان کے چند اہم شخصیات جن کا تعلق مذہب اور تصوف سے تھا، ہم نے ان کی شخصیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، حقائق بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج چلیے خلجی خاندان کے خاتمے کے بعد جو خاندان عروج پر آیا، اس خاندان کا نام ہے تغلق خاندان۔ میں یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چند ماہ پہلے ہم نے مرکز کے جانب سے اس موضوع پر ایک لمبی گفتگو کی۔ ہم نے غیاث الدین تغلق اور محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق، ان تینوں اہم بادشاہوں کو جو تغلق خاندان سے جن کا تعلق تھا، ہم نے تفصیل سے گفتگو کی۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ لنک میں آپ کو وہ دونوں لنک ڈال دیے جائیں گے جس میں آپ جا کر تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اسے تاکہ اچھی طریقے سے ہم مکمل کر پائیں، ایک مکمل سیٹ بن جائے، اسے یہ اعتبار میں لیتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس خاندان کے تعلق سے گفتگو کریں گے، لیکن جو وقت جس کی ہم کو پابندی کرنی ہے اس کے حساب سے تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ البتہ اگر آپ اس لنک میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے، تو انشاءاللہ وہ لنک ڈال دیے جائیں گے، آپ ان سے ضرور استفادہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے تغلق خاندان کا آغاز دیکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس خاندان کے پہلے بادشاہ جو غیاث الدین تغلق کے نام سے مشہور ہوئے، یہ جن کا نام تھا غازی ملک، یہ اصل میں علاء الدین خلجی کے بھائی الغ خان کے پیادوں میں تھے، یعنی ان کے سپہ سالاروں میں سے ایک معمولی سپہ سالار تھے، اور یہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے بالکل ایک معمولی پیادہ تھے، اپنی محنتوں سے یہ آگے چل کے سپہ سالار بنتے ہیں، کمانڈر بنتے ہیں، اور اس کے بعد 100 پیادوں کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور پھر 100 سواروں کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے علاء الدین خلجی کے زمانے میں اتنے ترقی کر جاتے ہیں کہ علاء الدین خلجی کے زمانے میں جب منگولوں کو روکا گیا تھا، مکمل طور پر ان کا سد باب کیا گیا تھا، تو اس میں غازی ملک کا بہت بڑا دور تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غازی ملک جو آگے چل کے غیاث الدین تغلق بنتے ہیں، وہ اپنے کتابات میں عام طور پر لکھا کرتے تھے کہ وہ 29 یعنی 29 لڑائیاں منگول کے خلاف لڑ کر جیتے ہیں، یعنی 29 لڑائیاں منگول کے خلاف لڑ کر جیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کس حد تک ایک اہم رول ادا کرتے تھے خلجی خاندان میں۔ تو یہ ان کا آغاز تھا، معمولی انداز سے انہوں نے اپنا آغاز کیا، لیکن آگے چل کے ہندوستان کے ایک مایہ ناز بادشاہ بنتے ہیں، مایہ ناز خاندان کے ایک مایہ ناز بادشاہ۔ تو اچھا، یہ بادشاہ کیسے بنتے ہیں، اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ خلجی خاندان کا خاتمہ ہوا تو ایک نو مسلم کے ہاتھ، جس کا نام تھا خسرو، ملک خسرو کے ہاتھوں مبارک شاہ جو خلجی خاندان کے آخری بادشاہ تھے، انہیں وہ قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد خلجی خاندان کے ہر فرد کو وہ چن چن کر قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد خود گدی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو زمانہ خسرو خاندان کا تھا، جب وہ گدی پر بیٹھتا ہے، وہ سارے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اسلام کے لیے اور ہندوستان کے لیے، دلی کے لیے بہت ہی بدترین مرحلہ تھا۔ یہ صاحب جو ظاہری طور پر مسلمان تھے، دلی طور پر ان کے تعلق سے اتفاقاً کہتے ہیں کہ ان کا دل ہندوانہ تھا، اور ان کے جتنے بھی خاندان والوں کو انہوں نے پوسٹ دیے، بڑے بڑے عہدے دیے، اس میں سے اکثر یہ ہندو ہوا کرتے تھے۔
تو 40-45 ان کے جو اہم ذمہ دار تھے ان کو انہوں نے اپنے خاندان سے دیا، اور سب اسلام کے برائے نام ان کے تعلقات تھے اسلام کے، اور اکثر مسلمان بھی نہیں تھے۔ تو یہ ایسا زمانہ آیا جو واقعی دقتوں والا تھا، مسلمانوں کو اذیت دی جاتی تھی، مساجد کو ذلیل کیا جاتا تھا، مساجد کو پھوڑے جاتے تھے، اور مسجدوں میں جو مصاحف قرآن کریم جو رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ذلت سے پیش آیا جاتا، اسے جلایا جاتا، اس کے ساتھ ذلت کے ساتھ پیش آیا جاتا، اور اس کے بعد مسلمان علماء کے ساتھ ذلت سے پیش آتے ہیں۔ یعنی ہر اعتبار سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے مکمل کوشش کی، یعنی ایک غصہ تھا، ایک بھڑاس تھا جسے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ایسے ہی معاملہ چل رہے تھے، اور دن بدن حالات بہت ہی خراب ہو رہے تھے، اور جہاں کہیں بھی خلجی خاندان کا کوئی بھی فرد نظر آئے تو یہ لوگ چن چن کر قتل کرتے تھے۔ تو خلجی خاندان والے بہت دور دور جا کر وہ اپنے آپ کو بچانے لگے، تو دلی میں کوئی باقی رہ نہیں پایا۔ تو اس انداز سے عزیز دوستو بڑا ہی سنگین دور آیا تھا مسلمان اور اسلام پر، اس نو مسلم بادشاہ کی وجہ سے۔ سب ناک میں دم تھے، سب پریشان تھے، نہ کہ مسلمان نہ کہ ہندو، بلکہ ہر رعایا اس آدمی کے یہ بدترین کرتوتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ نہ حکومت چلانا جانتے تھے، نہ کسی کے دل کو رکھنا جانتے تھے، نہ مالی حالات سے واقفیت رکھتے تھے۔ یہ صاحب جو تھے، جو بالکل نکمے قسم کے آدمی تھے، انہیں صرف عیاشی پڑی تھی، اور بستیوں کو جلانا لوٹنا ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ تو اسے کیسے ختم کیا جائے؟ تو لوگ پریشان تھے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ کیسے انہیں روکا جائے۔ تو اس وقت لوگوں کی نظر پڑی غازی ملک پر، جو دور دراز علاقوں میں منگول کو روکنے کے لیے انہیں معین کیا گیا تھا، وہاں پر وہ اپنے کارنامے انجام دے رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ لوگ ان کے پاس گئے، جا کر کہا کہ دیکھو دلی کی یہ حالت ہے، اور وہ خود بھی واقف تھے کہ دلی میں کیا ہو رہا ہے، لیکن دلی کی طرف پلٹ کر دیکھنا اور دلی کے علاقے میں جانا، وہاں پر کارروائی کرنا، یہ ان کے ذمہ داریوں سے بہت زیادہ دور تھا۔ جب لوگوں نے باقاعدہ اصرار کیا، اور بڑے لوگوں نے اصرار کیا، اور علماء نے اصرار کیا، تو یہ آخرکار مجبور ہوئے ایک لشکر تیار کرنے کے لیے، تاکہ دلی میں چڑھائی ہو، اور دلی میں جو صاحب بیٹھے ہیں، جو انتہائی بدترین اوصاف کے اور انتہائی ناپسندیدہ آدمی، انہیں ہٹانا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، اور بڑی مضبوط لشکر تیار کرتے ہیں، اور لشکر تیار کر کے دلی کے باہر پہنچتے ہیں۔ اب جب خسرو کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر دلی کے باہر پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ خسرو کی لشکر کی تعداد کافی بڑی تھی، اور اس کی جو آرمی تھی وہ ڈھاٹے مار رہی تھی، اور اس نے لڑائی سے پہلے کیا یہ کہ دلی والوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے اس نے شاہی خزانے کے دروازے کھول دیے، لوگوں پر بھیڑ تحاشا انہوں نے پیسے لٹائے، اور جتنے بھی سپہ سالار تھے، سوار تھے، اور دوسرے جو لشکر کے لوگ تھے، انہوں نے 3-3 4-4 ماہ کے تنخواہ صاحب نے دے کر پیسوں سے انہیں خرید کر رکھا تھا۔ اور اس کے بعد دلی میں جتنے بھی علماء اور صلحاء تھے، سب کے یہاں بڑے گرہاں قدر تحفے بھیجے، بہت ہی پیش بہا تحفے بھیجے، تاکہ وہ بھی ان کی تائید کرے، ان کے سپورٹ میں آ جائے۔ تو اس اعتبار سے اس نے جتنے بھی دلی کے اندر اس وقت کے مشہور شخصیات تھیں، سب کے یہاں تحفے بھیجے، یہاں تک کہ نظام الدین اولیاء جو تھے، ان کے یہاں بھی انہوں نے لگ بھگ 5 لاکھ درہم بھیجے تھے، اور دوسرے جو بڑے تھے ان کے یہاں 5-5 لاکھ درہم بھیجے تھے، اور بعض ایسے بھی صلحاء تھے جنہوں نے کوئی پیسہ لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ تمہارا پیسہ پورا حرام ہے، اور تم خود ایک غیر شرعی حکومت کر رہے ہو، تمہارا کوئی پیسہ ہم نہیں چاہتے۔ یہ کہہ کے بہت ساروں نے رد بھی کر دیا، اور بہت سارے دل سے انہوں نے لے لیا، اور بہت سارے تھے جو خاموش رہ گئے، انہیں معلوم تھا کہ کیوں ایسے لوگوں کے پاس پیسے لے کر اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں، اور مخالفت کر کے مشکلات میں ڈالیں، تو وہ خاموش رہے، جو بھی آیا انہوں نے لے لیا۔ تو سلطان المشائخ کے پاس بھی 5 لاکھ درہم پہنچے، جو انہوں نے اپنے پاس لیتے ہی سب میں تقسیم کر دیے، کوئی بھی پایا اپنے پاس نہیں چھوڑا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو صاحب تھے خسرو تھے، دلی والوں کو اپنے سپورٹ میں لینے کے لیے مکمل انہوں نے کوشش کی، اور پورا لشکر انہوں نے تیار کیا۔ بہرحال لشکر تیار کر کے دلی کے باہر جہاں پہنچے، جہاں لڑائی ہونی تھی، تو وہاں پر غازی ملک اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے، اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں غازی ملک نے بڑی آسانی سے خسرو کو ہرا دیا، کیونکہ خسرو ایک نکما آدمی تھا، اسے لڑائی کے میدان کے کرتوب سے واقف نہیں تھا، اور یہاں پر غازی ملک تھے جو 10-15 پایوں سے بڑے بڑے کام کر سکتے تھے۔
تو یہ جو ہے بڑی آسانی سے خسرو کے اس لشکر کو گراتے ہیں، اور گرا کر اپنی جو ہے لشکر کو ہزیمت اور شکست سے بچاتے ہیں، اور دلی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور دلی میں داخل ہونے کے بعد جو بھی وہاں پر ظلم ہو رہا تھا، جو بھی ادھر بد نظمی اور بد مذہبی بدعنوانیاں جو چل رہی تھیں، سب کو انہوں نے سیٹل کیا، انہیں اپنی اپنی جگہ لا کر روکا، اور اس کے بعد واپس جب وہ جانا چاہ رہے تھے تو دلی کے علماء نے انہیں روک لیا۔ کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے، دلی کی سلطنت کا حامل بن سکتا ہے، تو ہم کیا کریں، ہم پریشان ہیں۔ تو پہلا یہ فیصلہ ہوا کہ خلجی خاندان کے لوگوں کو تلاش کیا جائے، ان میں سے اگر کوئی زندہ ہے، چونکہ وہی سے پہلے ان کی حکومت رہی ہے، تو 1290 سے لے کر 1321 تک، تو وہ زیادہ حقدار ہیں، تو ان خاندان میں سے کسی ایک فرد کو تلاش کر لایا جائے جو اس قابل ہے کہ جو سلطنت کی گدی پر بیٹھ سکے۔ تو تلاش کیا گیا، تو بہت دور تک تلاش کرے، کوئی ایک فرد بھی نہیں ملا، ایک فرد بھی نہیں ملا۔ تو اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دیکھا گیا کہ کون اس کے لیے مناسب ہے، کوئی مناسب آدمی سامنے نہیں آیا۔ تو علماء نے اٹل فیصلہ کیا کہ اس کے لیے غازی ملک کو ہی چنا جائے گا، اور وہ ہی اس کے لیے مناسب ہیں، اور وہ غیر شرعی نہیں ہے، انہیں چنا جا رہا ہے، وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر ظلم و استبداد کر کے دلی کی گدی کو چھین نہیں رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے مکمل مناسب آدمی ہیں، تو انہی کو یہ چیز دینی چاہیے۔ تو علماء نے اس پر اتفاق کیا، اور غازی ملک سے اس تعلق سے گفتگو ہوئی۔ تو غازی ملک شروع میں اس کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے انکار کیا، کہا کہ میں اس قابل آدمی نہیں ہوں، میری تو ذمہ داری دور دراز سرحد کے علاقوں میں ہے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں جہاں سے آیا وہاں چلا گیا، آپ نے مجھے بلایا تھا حالات کو درست کرنے کے لیے، اور میں نے حد المقدور کوشش کر کے حالات کو میں نے درست کر دیا، میں حالات کو میں سیٹل کر چکا ہوں، اب آپ کسی بھی مناسب آدمی کو آگے کر لیں، اور جب بھی میری ضرورت پڑے آپ بتائیں، میں ضرور دلی کی خدمت کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے، ہندوستان کے رعایا کی خدمت کے لیے میں دوبارہ حاضر ہو سکتا ہوں۔ لیکن زیادہ اصرار ہونے پر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، تو لوگوں نے انہیں بادشاہ بنایا۔ تو تغلق خاندان کا آغاز عزیز دوستو لوگوں کی وجہ سے ہوا، لوگوں نے ان کا انتخاب کیا، اور لوگوں کے اندر یہ کافی پسندیدہ تھے، یہ بھی رعایا پرور تھے، اور ان کی جو خدمت تھی اور ان کی جو محنت تھی لوگ جانتے تھے، تو اتفاقاً انہیں بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو یہ 1321 میں ہندوستان کے بادشاہ بنتے ہیں، 1321 میں ہندوستان کے بادشاہ بنتے ہیں۔ 1321 سے لے کر 1324 تک ان کی حکومت رہی، 1321 سے لے کر 1324 تک ان کی حکومت رہی غیاث الدین تغلق کی۔ اچھا، یہ بہت ہی متدین آدمی تھے، خدا پرست آدمی تھے، دیندار تھے، نماز کے پابند تھے، روزوں کی پابندی تھی، اور اس کے بعد ہر اعتبار سے دین کو ملحوظ رکھتے تھے، بالکل خلجی خاندان کے برعکس۔ وہاں پر دین کے نام سے کھلواڑ ہو رہا تھا، یہاں پر دین ہی کو بنیاد بنایا گیا، دین ہی کو ہر چیز دی گئی، اور دین کی روشنی میں فیصلے ہوتے تھے۔ تو اس حد تک عزیز دوستو غیاث الدین تغلق نے تبدیلی لائی۔ علاء الدین خلجی کے زمانے میں جو مذہب کے نام سے اور مذہب کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے اسے بالکل آگے لایا، اور مذہب کو پوری اہمیت دی۔ عوام کے ذہن میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ دیکھیں یہاں پر مذہب کے خلاف کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ عزیز دوستو، تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک تاریخ کے رائٹر ہیں، ہسٹورین ہیں، جن کا نام ہے ڈاکٹر ایشوری پرشاد۔ ایشوری پرشاد صاحب نے ہندوستان کی تاریخ بہت لکھی، انہوں نے ہندوستان کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، جتنا ان سے ممکن ہو انہوں نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اسلامی حکومت کو انہوں نے صرف ہمیشہ اس اعتبار سے دیکھا کہ یہ مندروں کو پھوڑنے والے ہیں، ہندو کش ہیں، ہندوؤں کو تکلیف دینے والے ہیں، ہندو مذہب کو تکلیف دینے والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ تاریخ کو اس اعتبار سے ہی پڑھا۔ لیکن تعجب کی بات ہے، جب وہ غیاث الدین تغلق پر لکھتے ہیں تو غیاث الدین تغلق کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی انصاف و عدل پسند بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں رعایا کو کافی چھوٹ ملتی تھی، ان کے زمانے میں مذہب کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان ڈسکرمنیشن نہیں کیا جاتا تھا، سب کو ان کے حقوق ملتے تھے، اور اس کے بعد ان کے زمانے میں پولیس بڑی مضبوط تھی، اور ان کے زمانے میں ججز اور کورٹ کافی مضبوط تھے، یعنی ہر اعتبار سے جس کے لیے حکومت قائم کرنی ہے وہ تمام عناصر ان کے اندر بہت ہی بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ تو ایشوری پرشاد جیسی شخصیت کی تعریف عزیز دوستو ہمارے لیے کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کس حد تک کس اعتبار سے بادشاہ رہے ہوں گے۔ اب چلیے ایک اہم نقطے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا
کہ خسرو نے لڑائی کے موقع پر ڈھیر سارا مال لوگوں کے درمیان تقسیم کیا تاکہ لوگوں کا سپورٹ انہیں ملے، تو بہت زیادہ مال۔ جب غازی ملک غیاث الدین تغلق بن کے بادشاہ بنے تو شاہی خزانہ بالکل خالی تھا، شاہی خزانہ تھا ہی نہیں، اس میں کچھ پورا تقسیم ہو گیا تھا۔ تو غیاث الدین تغلق مجبور ہوئے کہ جو پیسے غیر سرکاری طور پر لوگوں کے پاس چلے گئے ان پیسوں کو واپس لیں۔ جنہیں 3-3 4-4 مہینے کی تنخواہیں دے دی گئی ان سے کہیں کہ اس مہینے کی تنخواہ آپ اپنے پاس رکھیں اور جو 2-3 مہینے کی مزید تنخواہ تمہارے پاس ہے اسے واپس کریں، ضرورت ہے حکومت کو۔ حکومت کیسے چلے گی اگر مال نہیں ہے؟ تو حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ جن کے پاس مزید پیسہ جمع ہو گیا ہے، خسرو کی غیر سمجھدارانہ حرکت کی وجہ سے جو پیسے چلے گئے ہیں ان پیسوں کو واپس کر دیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے پیسے لا کے واپس کیے، بہت ساروں نے انکار کر دیا، اور جو لوگ انکار کیے انہیں سزائیں دی گئی، جو انکار کیے انہیں باقاعدہ سزائیں دی گئی۔ تو اس میں معاملہ اٹک گیا سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء صاحب کا۔ یہ جو تھے، جیسے آپ نے سنا، ان کے یہاں 5 لاکھ دینار یا پھر درہم بطور تحفہ بھیجا گیا تھا، اور جیسے ہی یہ مال لیے ان کے طریقے پر انہوں نے غریبوں میں محتاجوں میں تقسیم کر دیا، سارا کا سارا مال تقسیم ہو گیا۔ تو جب غیاث الدین تغلق کی طرف سے لوگ ان کے پاس پہنچے، بولا گیا کہ آپ کے پاس اتنا مال پہنچا ہے، اللہ کے لیے آپ پیسے واپس کر دیں، حکومت کو اس کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے، سلطان المشائخ نے کہا کہ میرے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں، جو بھی پیسہ میں نے تقسیم کر دیا۔ تو غیاث الدین تغلق اس تعلق سے، ان کا دل ان کے تعلق سے کافی کشیدگی میں پڑ گیا، ناچاری اور نا اتفاقی ان دونوں کے درمیان پیدا ہو گئی۔ تو آگے چل کے لوگوں نے سلطان المشائخ کے تعلق سے ان کے کان بھرنے کی کوشش کی۔ تو اس زمانے سے غیاث الدین تغلق کے اس واقعے کے بعد سے غیاث الدین تغلق کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہندوستان اور دلی کے اندر اگر حکومت قائم رکھنی ہے تو یہاں کے جو علماء ہیں، یہاں کے جو صلحاء ہیں، ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ان کے دل میں یہ بھی بات رہی کہ ان کا اگر قدر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بادشاہ کی کوئی بات نہیں چلے گی، بادشاہ ٹھیک ڈھنگ سے حکومت نہیں کر سکتا، چونکہ اس زمانے میں یہ ان کا قدر اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہیں روکنا ضروری سمجھتے تھے غیاث الدین تغلق۔ تو ان دونوں کے درمیان، سلطان المشائخ اور غیاث الدین تغلق کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، ناچاری جو پیدا ہو گئی تھی، یہ کئی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئی۔ سب سے پہلے ہوا یہ کہ غیاث الدین تغلق نے دلی کے اندر جتنے بھی صوفیہ اور دوسرے علماء تھے ان کے قدر کو کم کرنے کی کوشش کی، یعنی انہیں اتنی پبلسٹی اور انہیں اتنی شہرت نہیں دی جانی چاہیے، اگر دے دی جائے تو مشکل ہوگی، تو اس پر انہوں نے باقاعدہ کام کیا۔ اچھا، سلطان المشائخ جب دینے سے انکار کر دیے تو غیاث الدین تغلق نے کے پاس لوگ آ کر سلطان المشائخ کے خلاف کان بھرنے لگے۔ تو اسی وجہ سے وہ مناظرہ پیش آیا جس کا ذکر میں نے گزشتہ مجلس میں کیا تھا، یعنی معاملہ یہ تھا کہ جو سماع، جو قوالی کے طور پر اور اس کے بعد ہے نا اس میں موسیقہ کو جوڑ کر مجلس جمع کر کے اور پورے رواق کے ساتھ مجلس چلانا، اسی کو سماع کہتے ہیں۔ اس میں جو پڑھی جاتی تھی بات، کبھی کبھار رقت آموز باتیں ہوتی تھیں، اس میں اچھی باتیں ہوتی تھی، لیکن موسیقہ جوڑ کر اور اسے ایک نشیور انداز میں پیش کرنا یہ بہت ہی خطرناک تھا، اس لیے داتا گنج اور دوسرے ہندوستان کے صوفی علماء نے اسے حرام قرار دیا، لیکن سلطان المشائخ اسے جائز قرار دیتے تھے۔ اس وجہ سے ایک مناظرہ پیش آیا جس میں غیاث الدین تغلق نے 200 سے زیادہ علماء کو جمع کیا، اور اس طرف سے نظام الدین اولیاء آئے، ان دونوں کے درمیان ڈیبیٹ ہوا سماع کو لے کر۔ ان لوگوں نے کہا کہ حرام ہے، اسلام میں سماع حرام ہے۔ تو اس وقت جیسے میں نے بتایا ایک حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو کہ حدیث نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی کا قول رہا ہو، لیکن حدیث کا مجموعہ جو ہمارے پاس ہے اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے نظام الدین جو صاحب تھے وہ ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں انہوں نے سماع کو لے کر اپنی بات کو ثابت کر دی ہو، لیکن آگے چل کے وہ خود اپنے آخری زمانے میں سماع کے تعلق سے ان کا دل زیادہ مطمئن نہیں تھا، اور خاص طور پر سماع بالمزمار کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ وہ چونکہ شریعت کے پابند تھے، طریقت ان پر زیادہ عمل میں نہیں آیا تھا، اس لیے انہیں فیصلوں کے لیے قرآن حدیث کو دیکھنا پڑتا تھا، اور ان کے تعلق سے گفتگو ہو گئی۔ تو یہ تھا غیاث الدین تغلق اور سلطان المشائخ کے درمیان۔ اس کے بعد سے لے کر انہی کے زمانے میں غیاث الدین تغلق کے وفات کے چند دنوں کے بعد یہ بھی وفات پا جاتے ہیں۔ تو یہاں سے تصوف، صوفیہ، علماء کا تنزل شروع ہوتا ہے دلی کے اس سلطنت میں۔
جو آگے چل کے محمد تغلق کے زمانے میں اس کے بہت سارے آثار رونما ہوئے۔ اچھا، یہ جو صاحب تھے ان کی وفات کیسے ہوئی یہ جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو غیاث الدین تغلق تھے یہ ان کے انتظامیہ کیسے تھے۔ تعریف تو آپ نے سن لی ایشوری پرساد کے زمانے میں زبان سے، تو ان کے انتظامیہ میں عزیز دوستو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے، اور لڑائی لڑنا، معرکہ لڑنا کوئی ان سے سیکھے، اور ان کے زمانے میں انہوں نے منگولوں کو دوبارہ ان کی طرف آنے نہیں دیا۔ دیکھیے یہ آخری خاندان تھا، آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے خاندان غلامان، خلجی خاندان، یہ پورے خاندان کا کام، اصل کام جب بھی وہ گدی میں بیٹھتے، طاقت میں آتے، تو وہ ہندوستان کی حفاظت کرتے، کیونکہ ہندوستان میں ہمیشہ سے حملے ہوتے آئے ہیں۔ تو یہاں پر جو منگولوں کا جو قیامت برپا ہوا تھا سارے عالم اسلامی میں، سارے عالم میں، وہ ہندوستان نہیں پہنچا، انہوں نے آنے نہیں دیا۔ جو بھی بادشاہ تھا انہیں روکتا، صرف یہ غازی ملک انہوں نے 29 لڑائیاں لڑی تاکہ منگول کو آنے سے روکا جائے، منگول کو آنے سے روکا جائے۔ یہ ہمیشہ ہندوستان میں حملہ کرنا چاہتے تھے، اور بعد میں ہوا کیا، جب تغلق خاندان ختم ہوا تو منگولوں کا حملہ ہندوستان میں ہوا اور ہندوستان کو کافی جلایا گیا۔ تو یہ تغلق خاندان تک انہوں نے اسے روک رکھا، اور یہ روکنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اسی غیاث الدین تغلق کی حکومت سے ہوا۔ تو عزیز دوستو یہ تھا غیاث الدین تغلق کے تعلق سے۔ یہ ان کے حکومت میں ایک لمبا سفر کرتے ہیں، بنگال جاتے ہیں۔ یہ جو بھی حکومتیں، یہ جو بھی ریاستیں علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں ان کے ماتحت آئی تھیں، اسلامی سلطنت کے ماتحت آئی تھی، انہیں باقی رکھنے کے لیے غیاث الدین تغلق لمبی لمبی سفریں کرتے تھے، دور دراز علاقوں میں پہنچتے، اور ان کے زمانے میں غیاث الدین تغلق کے زمانے میں ہندوستان کے جنوب میں جو خلجی خاندان نے علاقے اپنے قبضے میں لیے تھے، وہ علاقے قبضے سے باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک ریاستیں اپنے خود مختار ہونے کا اعلان کرتی ہیں۔ تغلق خاندان انہیں جوڑ کر رکھنے میں اس اعتبار سے کامیاب نہیں ہو پایا، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ جنوبی علاقے میں جتنی بھی ریاستیں ان کی تھیں انہیں باقاعدہ محفوظ رکھے، ان کے لیے کافی دقتیں پیش آئیں۔ تو اسی لیے دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ ریاستیں خود مختار ریاستیں بن گئی، انڈیپینڈنٹ بن گئی۔ یہاں سے بہمنی خاندان کا آغاز ہوا، یہاں سے وجے نگر خاندان کا آغاز ہوا، یہ اس وجہ سے کہ جو سینٹر میں ہیں تغلق خاندان والے، انہیں اپنے پاس روکنے میں کامیابی حاصل نہیں کر پائے۔ تو بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آئے گی۔ تو یہ جو غیاث الدین تغلق تھے یہ بنگال کا سفر کرتے ہیں، بڑا ہی تاریخی سفر تھا، بہت دور علاقے میں جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے اس تعلق سے بھی تفصیل سن لیجئے کہ یہ جب واپس آ رہے تھے تو ان کے استقبال کے لیے، چونکہ بہت کامیاب سفر کر کے واپس آ رہے تھے، بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر واپس آ رہے تھے، تو ان کے استقبال کے لیے دلی کے باہر دور دراز علاقے میں ایک بہت بڑا ایک ایوانہ ٹیمپروری طور پر، وقتی طور پر ایک چھت بنائی گئی جو عالیشان چھت تھی، جس میں بادشاہ کا استقبال کیا جائے گا، اور ادھر کھانے پینے کے اور دوسرے خوشیوں کی اور جشن کی بات ہوگی، اور اس کے بعد بادشاہ جشن کے ساتھ دلی میں داخل ہوں گے۔ اس کے لیے پورا انتظام ہوا تھا۔ تو بادشاہ ادھر پہنچے، اور پہنچ کر کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، اور یہ انتظام جو کیا گیا تھا بادشاہ نے خود اپنے لڑکے محمد جونا، جو آگے چل کے محمد بن تغلق بنتے ہیں، ان کے ذمے میں دیا تھا۔ تو وہ ان تمام چیزوں کا انتظام کیے تھے تیاری جشن کے لیے۔ تو بادشاہ آئے اور وہ جشن میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد پھر کھانے کی بات ہوئی۔ کھانے کے بعد جب وہ کھا رہے تھے تو یہ جو چھت تھی، یہ چھت ڈھام سے نیچے آتی ہے، گر جاتی ہے، اور اس چھت کے نیچے دب کر بادشاہ سلامت وفات پا جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے غیاث الدین تغلق کی وفات ہوتی ہے 1324 میں، 1324 عیسوی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب جیسے یہ ہونا تھا پھر ہوگا کیا، حاشیہ آرائیاں شروع ہو گئیں، اب سب لوگوں نے کہا کہ اس کے پیچھے خود بیٹے کا ہاتھ ہے، محمد بن تغلق کا ہاتھ ہے، وہ گدی میں بیٹھنے کے لیے خود اس نے اپنے باپ کو مار دیا۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، عصامی جیسے مورخ، اور اس کے بعد دوسرے مورخ کو ہم پڑھتے ہیں اس زمانے کے، انہوں نے طرفداری کی، کہا کہ نہیں، اس میں محمد بن تغلق کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ تو صرف ایک حادثہ تھا جو ہو گیا تھا۔ لیکن بعض لوگ نے، برنی جیسے ضیاء الدین برنی جیسے مورخ نے شک کا اظہار کیا،
ابن بطوطہ جیسے سیاح نے بھی شک کا اظہار کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں محمد بن تغلق آخر ماریں گے کیوں؟ وہ تو اس وقت کم عمر کے تھے اور اس کے بعد اس وقت سیکھ رہے تھے، اور ابھی تغلق خاندان کا قیام ہوا ہے، اور ان کے والد کے درمیان اچھے تعلقات تھے، پیار و محبت کے تعلقات تھے، اور یہ بھی حافظ القرآن تھے محمد بن تغلق، اور کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، عربی زبان فارسی زبان میں غیر معمولی مہارت تھی، علم سیکھے ہوئے، علم دوست آدمی. تو ان کی شخصیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کام جو ہے بالکل نچلا کام ہے، کوئی والد کو مارے گا نہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ یہ واقعہ بالکل ایک حادثہ تھا، اس میں محمد بن تغلق کا کوئی دور نہیں تھا. یہاں پر یہ جو غیاث الدین تغلق تھے وہ انتقال کر جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم اپنی بات روکیں گے انشاءاللہ. آئندہ مجلس میں ہم محمد بن تغلق کے جو کارنامے تھے وہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں آپ کو پھر یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو تغلق خاندان کے تعلق سے میں نے تفصیلی گفتگو کر دی ہے لگ بھگ 3-4 ماہ پہلے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو لنک جو نیچے دیا جائے گا اس میں جائیں اور اس کی جو تفصیل آپ ضرور وہاں پر سنیں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں، اور ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس کے بعد جو گھنٹی ہے اسے دبانا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں آپ ضرور اپنی تفصیلات، اپنے سوالات، اپنے اشکالات ڈالیں. اور اب مرکز کی جانب سے رمضان کٹ کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ کٹ 1000 روپے کے اعتبار سے ہم اس کام میں اترے ہیں. ابھی بھی 500 کٹ کا پیسہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس تعلق سے تھوڑا دھیان دیں اور اچھے کام میں ضرور حصہ لیں، خیرات کے کام میں ضرور حصہ لیں. اور رمضان کا مہینہ جس میں خیرات کا کام بڑھ چڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کام میں آگے بڑھیں. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہنم سے رہا کر دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.